آتوا الزکاة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، قابل تکریم بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، دوستوں، ماہ رمضان المبارک کے دن جس طرح تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اسی طرح رمضان کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی رمضان مبارک کی رحمتوں و برکتوں سے آپ کو ہم کو مالا مال رکھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طاقت اور توانائی مولا آپ کو ہم کو عطا کرے اور اس ماہ مبارک سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو عبادات فرض کی گئی ہیں، مفہوم تو ایک ہے، انداز مختلف ہے. مفہوم یہی ہے کہ وہ کام جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے، انداز الگ ہے اور اس کے فوائد و برکات الگ ہیں، اس کے نتائج الگ ہیں. نماز عبادت ہے، فرض ہے، اسلام کا اہم رکن ہے اور عبادات میں افضل ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے. لیکن انداز اور اس کے نتائج یہ صرف ایک جسمانی عبادت ہے. جسم ہی کو تھوڑی بہت محنت کرنی ہوتی ہے، مشقت اٹھانی ہوتی ہے. قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، تشہد ہوتا ہے، سلام پھیرا جاتا ہے. نہ اس میں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارا کچھ مال خرچ ہوتا ہے، نہ ہمیں سفر کی صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں ہونے کا ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری زمین کو اللہ نے پاک فرمایا. آپ جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو، مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہو، گھر میں رہ کر نماز پڑھ سکتے ہو، سفر میں نماز پڑھ سکتے ہو، گھر میں نماز. عبادت ہے، انداز بدلاؤ. اس میں صرف جسم ہلکی سی مشقت اٹھاتا ہے، تھوڑی محنت ہوتی ہے. صاف ستھرے کپڑے ہوں، باوضو ہو، باطہارت ہو، نیت ہو، پھر آپ عبادت میں مشغول. ایک عبادت ہے روزہ. نہ آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے، نہ آپ کو وقت لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ اس کے لیے کسی کام کو روکنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. جاگ رہے ہیں تو بھی روزہ ہے، سو رہے ہیں تو بھی روزہ ہے.
بات کر رہے ہیں تو بھی روزہ ہے، خاموش ہیں تو بھی روزہ ہے، بیٹھے ہیں تو بھی روزہ ہے، چل رہے ہیں تو بھی روزہ ہے۔ نماز سے الگ عبادت ہے۔ نماز آپ نے شروع کر دی تو پھر نماز کے علاوہ کوئی اور کام آپ کر نہیں سکتے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ روزے میں، تو آپ نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ دیگر جائز حاجت آپ پوری کر سکتے ہیں، باقی سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی کام دھندا نہیں ہے تو آپ سو جا سکتے ہیں۔ یہ انداز بدلا ہوا ہے۔ اور ایک عبادت ہے حج۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا، مخصوص دن کا انتظار کرنا پڑے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا، جسم بھی آپ کا مشقت اٹھائے گا۔ آپ اپنے وطن سے جدا ہو جاؤ گے، رشتہ داروں سے جدا ہو جاؤ گے، احباب سے جدا ہو جاؤ گے، سارے کام کاج سے الگ ہو جاؤ گے، وطن چھوڑ دو گے، حرمین چلے جاؤ گے۔ عبادت ہے، انداز بدلا ہوا ہے۔ تو روزے میں صرف آپ کا جسم مشقت اٹھاتا ہے، نماز میں آپ کو سارے معاملات کو ترک کرتے ہوئے وقت دینا پڑتا ہے، اور حج میں آپ کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، آپ کا جسم بھی مشقت اٹھاتا ہے، اور آپ کا کاروبار بھی تھم جاتا ہے، اور آپ وطن سے بے وطن ہو کر ساکن حرمین شریفین ہو جاتے ہیں۔ انہی عبادتوں کی فہرست میں ایک زکوٰۃ ہے۔ نہ آپ کا وقت خرچ ہو رہا ہے، نہ آپ کا جسم کوئی مشقت اٹھا رہا ہے، بس آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے۔ اور مال خرچ ہو رہا ہے تو ہر کسی کا مال خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں، آج اسلام کو اپنے اپنے انداز میں سمجھنے کا دعویٰ کرنے والوں کی زبانیں اور ان کی فکر بھی الگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ اور ٹیکس کا نظام ایک جیسا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ٹیکس اس کو کہتے ہیں کہ ہر آمدنی پر اس کا ایک حصہ نکالا جائے، یا آپ خرچ کرو گے تو اس کا ایک حصہ نکالا جائے۔ لیکن زکوٰۃ کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ زکوٰۃ اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ سے زکوٰۃ نہیں لی جا رہی ہے، آپ کے پاس جا رہا ہے تو آپ سے زکوٰۃ نہیں لی جا رہی ہے، بلکہ آپ نے جو جمع کیا ہوا رکھا ہے اس پر ایک سال گزر گیا، اس کا 2.5% آپ سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر طلب کیا بھی جا رہا ہے تو کس کے لیے؟ ہر مومن آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ آپ کے اس بھائی کے لیے جو غریب ہے، آپ کے اس بھائی کے لیے جو نادار ہے، آپ کے اس بھائی کے لیے جو مختلف معاملات میں الجھا ہوا ہے، معاشی طور پر پسماندہ ہے، اس کے لیے آپ سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اور اتنا بھی نہیں کہ آپ پر بات پڑ جائے، آپ کو حرج ہو جائے، آپ کے راتوں کی نیند اڑ جائے، نہیں، بلکہ صرف اور صرف 2.5% آپ سے طلب کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس پہ جو آپ نے جمع کیا رکھا ہے۔ نہ آپ کی آمدنی پہ پابندی ہے، نہ آپ کے اخراجات پہ پابندی ہے، نہ آپ کے خرچ کرنے کی پابندی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج کا جمعہ میرا ارادہ تھا کہ میں مکمل بیان زکوٰۃ کے موضوع پر کروں، کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل کے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، لیکن ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچانی یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کچھ اس موضوع پر بھی آپ حضرات کے درمیان آج گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرض کردہ عبادت ہے جو ہر کسی پر نہیں ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنا نوازا ہے ان کی ساری اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، اور ان کے گھر میں رقم کی صورت میں ہو یا سونے کی صورت میں ہو،
जमा शुदा जो उनका माल है उसका 2.5% तलब किया जा रहा है। और तलब करना ये जुल्म नहीं है, ज़ियादती नहीं है। ज़कात के अगर माना पर तवज्जो करें, ज़कात के मफ़हूम पर अगर तवज्जो करें तो अंदाज़ा होगा कि ज़कात का माना है पाक करना, ज़कात का माना है साफ सुथरा करना। अब माल की ज़कात देने का मतलब क्या है कि आपके पास जो जमा शुदा माल है उसको पाक साफ करना। उसको पाक साफ करने का तरीका क्या है तो उसमें से 2.5% निकाल दो। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त का भी मुझे लिहाज करना है। ज़कात के फ़वाइद भी हैं, देने के फ़वाइद भी हैं, ज़कात न देने के नुकसानात भी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आपके पास जो जमा शुदा माल है आप उसका 2.5% ज़कात का निकाल रहे हो तो याद रखो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके 2.5% जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो जमा शुदा रकम है कल तक आप इसकी हिफाजत कर रहे थे, इसकी हिफाजत के लिए आप जाग रहे थे, इसकी हिफाजत के लिए आप अपने लिए चौकीदारों का बंदोबस्त कर रहे थे। लेकिन याद रखो जिस दिन आपने ज़कात दी, अब आपके पास जो बचा हुआ माल आपके पास महफूज है, जिसकी ज़कात आपने अदा की है, इसका मुहाफ़िज़ खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी हिफाजत करता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये ज़कात देने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जिस माल की ज़कात दी जाती है उस माल का कोई नुकसान बंदे को उठाना नहीं पड़ता। जो माल महफूज है उसका मुहाफ़िज़ खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसा निज़ाम कायम फरमाया ताकि अल्लाह ये चाहता है कि उसकी जो अता करदा दौलत है वो हमेशा एक ही हाथ में न रहे, बल्कि हाथों हाथ वो तब्दील होती रहे और उसका चलन होता रहे, ताकि वो कहीं रुकने की वजह से उसकी वजह से वो गंदगी पैदा न हो जाए। याद रखो पानी जो बहता रहता है उससे वज़ू भी किया जा सकता है, उससे गुस्ल भी किया जा सकता है, लेकिन कहीं पानी आकर रुक जाता है तो फिर उसमें से सड़ान उठने लगती है, उसमें गंदगी बन जाया करती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहता है कि दौलत भी एक हाथ से दूसरे हाथ में चलती रहे, ताकि कहीं रुकने की वजह से, इसकी वजह से कोई शर पैदा न हो जाए, इसकी वजह से कोई माहौल में गंदगी न पैदा हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस निज़ाम के ज़रिए उन मुसलमानों की मदद का बंदोबस्त फरमाया जो गरीब हैं, जो मुस्तहक़ हैं, जो नादार हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, ज़कात के हवाले से मैंने बारहा हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप ज़कात दे रहे हो, ज़कात देने का अंदाज़ ये मत रखो कि आपको 1000 रुपये अगर ज़कात देनी है तो आप उसके 100 टुकड़े करके घर के दरवाजे पे आप लाइन लगा के मोहल्ले में ये ऐलान कर रहे हो कि देखो मैं ज़कात दे रहा हूँ। इस तरह आप ठीक है, शरीयत के एतबार से आपकी ज़कात तो अदा हो जाएगी, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी ज़रा सोचो, जिस नेकी के बुनियाद ही में नीयत की खराबी मौजूद हो, दिखावा मौजूद हो, अमल तो अदा हो जाएगा लेकिन उसकी बरकतों से बंदा महरूम हो जाए। और ज़कात देने के मामले में ये भी नहीं देखा जाता घर में भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, उसकी वीडियोग्राफी भी हो रही है, फोटोग्राफी भी हो रही है, और ये भी नहीं देखा जाता कि आप ज़कात दे रहे हो तो आपकी लाइन में कौन कौन खड़ा हुआ है, मुसलमान है या नहीं है। क्योंकि आज के जो हालात है, अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमानों को और इस्लामी शराब को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। जगह जगह हर चौराहे पर कुर्ते वालियां रुपये पैसे मांगते हुए नजर आ रहे। हम नहीं जानते कि उस कुर्ते में किस मजहब के मानने वाली छुपी हुई है। अगर कलमा पूछा जाए तो कलमा भी नहीं पढ़ सकते। हम इस तरह लाइन लगाकर देने में हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये हम ज़कात मुस्लिम को दे रहे हैं या ज़कात गैर मुस्लिम तक।
غیر محسوس انداز میں پہنچ رہی ہے. یاد رکھو غیر مسلم تک اگر آپ کی زکوٰۃ پہنچی تو وہ زکوٰۃ آپ کی ادائی نہیں ہوئی، کیونکہ زکوٰۃ دی ہی جاتی ہے مسلمان کی مدد کے لیے. زکوٰۃ دی جاتی ہے مسلمان کو. تو عزیزان گرامی زکوٰۃ دینے کے معاملے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ زکوٰۃ کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام قائم فرمایا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آج آپ زکوٰۃ کے ذریعے کسی کی مدد کرو گے اور اس کی مدد کے ذریعے اپنے فرض کو پورا کرو گے تو چند سالوں میں آپ کی ہی زکوٰۃ کے ذریعے وہ اس لائق ہو جائے کہ وہ خود بھی زکوٰۃ دینے لگے. تو زکوٰۃ دینے کے انداز میں اس بات کا خیال کیجئے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہو تو اس طرح دیجئے کہ ایک آدمی کی اس کی اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور اس کا فائدہ ہو، اس کا بھلا ہو اور وہ اپنی زندگی میں کچھ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکے. لیکن آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے اور یہ جو انداز ہے کہ بھئی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، گھر میں بیوی بچے کھاتے ہیں اور آپ زکوٰۃ کے نام پر اس کی بھوک کو ختم کرنے کا کوئی بندوبست نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ زبردستی اس کو کرتا اور لنگی پہنانے چلے جا رہے ہیں. بھوکی ہے، بیوہ ہے، اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر وہ گھر سے باہر قدم نکالیے. اس کو روپیے پیسے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے بچوں کے کھانے کی ضرورت ہے اور آپ زبردستی اس کو ساڑی پہنانے چلے جا رہے ہو. یہ مذاق ہے اور اس مذاق کا فائدہ کاروباری لوگ بڑا اٹھاتے ہیں. جیسے ہی رمضان آیا یہاں زکوٰۃ کی ساڑیاں، زکوٰۃ کے کرتے، زکوٰۃ کی لنگی رعایتی دام پر مل رہی ہے. بھائی آپ زکوٰۃ مال کی دے رہے ہیں، مال ہی کی شکل میں دیں تاکہ کسی کا کام پورا ہو سکے. دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں، احباب میں ضرورت مند ہے، نادار ہے، سید نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کیجیے. اس سے پوچھیے اگر اس کا قرضہ ہے تو اس کے قرض ادا کرنے کی کوشش کیجیے. یا پھر اس کے گھر کا سونا کسی سونار کے پاس رہن رکھا ہوا ہے، کسی بینک میں رکھا ہوا ہے، آپ کوشش کریں کہ وہ سونا آپ چھڑا کے اس کے حوالے کر دیں. کوئی بے روزگار ہے کوشش کریں کہ چھوٹی موٹی سی کوئی دکان لگا کر اس کو دے دیں، اس کو برسر روزگار کر دیں. زکوٰۃ کے فرض ہونے کا ایک اہم ترین مقصد یہی ہے کہ مسلمان آج جو حال میں ہے کل وہ حالت میں نہ رہے بلکہ ان کی حالت میں تبدیلی آتی ہے. اور عزیزان گرامی اس بات کا لحاظ رکھیے، قرآن حکیم میں فرمایا گیا وہیں پر آتو زکوٰۃ فرمایا گیا. زکوٰۃ سے آپ اپنے نظروں کو نہیں پھیر سکتے، زکوٰۃ سے آپ اپنے چہرے کو نہیں پھیر سکتے. عزیزان گرامی جس طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. اور عزیزان گرامی آج ہمارے ملک کے حالات بڑے عجیب سے عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی زندگی کے عرصے کو جو ہے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان نادانوں کو اندازہ نہیں ہے مسلمان نام ہی اس بندے کا ہوتا ہے جس کا سامنا ہمیشہ مصیبتوں سے ہوتا ہے، مشکلات سے ہوتا ہے، طوفانوں سے وہ اپنی آنکھیں چار کرتے ہوئے اپنے راستے بنا کر گزرتا ہے. اسے مسلمان کہتے ہیں. یہ لاکھ کوششیں کر لے، یہ ہندوستان ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. ہر 5 سال میں 10 سال میں حکومت بدلے، حاکم بدلے، مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہاں کا راجا تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا خواجہ ہے. اور فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے جس طرح دشمن بنی ہوئی ہے اور روزانہ مسلمانوں کے خلاف ایشو بنایا جاتا ہے، ایسے وقت میں مسلمانوں کو بھی عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو کرنا کچھ نہیں ہے،
ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ آپ لاٹھی ڈنڈا لے کے باہر نکل جاؤ. اور آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ ایک قوم کے افراد عہد لے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس سے کچھ نہیں خریدیں گے, مسلمانوں کا کچھ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ ہمارا رزاق تو اللہ ہے. تم لاکھ راستے بند کرو, ہمیں جو نوالا پہنچنا ہے وہ ہم تک پہنچے گا ضرور. اور میں ان مسلمانوں کی بھی تعریف نہیں کرتا بلکہ ان پر تنقید کرتا ہوں جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اب ہندو یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمان کا کاروبار بائیکاٹ کیا جائے, یا مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوؤں کا بائیکاٹ کریں. یہ بیوقوفی ہے. ہمارے پاس الٹرنیٹ موجود نہیں ہے. ایک بچوں کے دودھ کا جواب ہم آج تک نہیں بنا سکتے. تو اس طرح کے دعوے بالکل مذاق بنانے والے دعوے ہیں. ہاں کچھ کر سکتے ہیں جس سے ہم غیر مسلموں کی فرقہ پرست طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں. جو SSC انٹر کے بعد کال سینٹر میں 35,000 تنخواہ مل رہی ہے, سارے کام کاج چھوڑو اور جا کے راتوں میں نوکری کرو. اب یہ ذہن اپنا تبدیل کیجیے, اپنی فکر کو تبدیل کیجیے, تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیے. اپنی قوم سے, اپنے معاشرے سے ڈاکٹرز, وکیل, انجینئرز اور ایماندار حضرات کو پیدا کیجیے جن کے کام میں دنیا کی کوئی اہمیت نہ ہو بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والے ہوں. ایسے اشخاص کو آپ اپنے معاشرے سے پیدا کیجیے. اور سب سے اہم بات جو میں ہمیشہ حضرات سے کہتا ہوں کہ دولت بہت بڑا ہتھیار ہے, بہت بڑا ہتھیار ہے. مانو یا نہ مانو, دولت بہت بڑا ہتھیار ہے. آج کے دور میں بہت بڑی طاقت ہے. یہ اور بات ہے کہ ایمان کی طاقت کے سامنے یہ کچھ اہمیت نہیں ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے آج دولت سب سے بڑی طاقت بنی ہوئی ہے. اور اس طاقت کو ہم بڑے آرام سے گنوا رہے ہیں, اور ہماری اس طاقت کو ہم غیروں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے خوشی خوشی پہنچا رہے ہیں. ہماری شادیاں دیکھیں, ہمارے فنکشن دیکھیں, ہمارے تقاریب دیکھیں, ہمارا لباس دیکھیں. چھوٹے سے چھوٹی تقریب ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا خرچہ کرنے میں بھی ہم کوئی تکلف نہیں کرتے. اور آج کل تو ماحول اتنا بدل گیا کہ زیارت اور چہلم بھی شادی خانوں میں ہو رہے ہیں. ولیمہ شادی تو بہت آگے کی چیز ہے صاحب. اب ہیلا یہ بنایا جاتا کہ بھائی آج کل وہ بڑے انگن والے, بڑے دلان والے گھر نہیں ہیں, اس کی وجہ سے شادی خانہ جانا پڑ رہا نہیں, بلکہ اپنے نفس کے مطمئن کے لیے کبھی زیارت میں ہماری اماں بابا کے زیارت میں سمداوا آنے والا ہے, گھر میں کہتا بلائیں گے شاعر شان انداز میں شادی خانے میں سمداوے کو بلایا جائے. تو یہ غیر محسوس انداز میں ہماری جو محنت کی کمائی ہے یہ دکھاوے میں, نمائش میں, نمود میں ہم بے تحاشا خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. بھئی 1 لاکھ کے اندر کی گاڑی پہ بھی آپ پھر سکتے ہو, لیکن آپ کو پھرنا ہے 40 لاکھ کی گاڑی. لیکن یہ جو آپ کا پیسہ ہے, اب یہ اور بات ہے کہ جس دن آپ کیش میں جا کر 40 لاکھ کی گاڑی خریدو گے, دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے سسرال والے آپ کے گھر پہ رہیں گے, یہ کہاں سے لایا بھائی, ٹیکس بنا نہیں بنا. تو اس کے لیے آپ EMI پر گاڑیاں خریدتے ہو. جب سود کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو سبحان اللہ کے نام کہتے ہوئے جو ہے سود کے وعید اور سود کے نقصانات سنتے ہو, لیکن گاڑیاں لے کر اپنے ہاتھوں سے خوشی خوشی ہر مہینہ سود پہنچایا کرتے ہیں. 7%, 8%, 10% تک سود آپ اپنی محنت کی کمائی سے دیتے چلے جاتے ہیں. یہ ساری طاقت آپ کی کمائی ہوئی ہے, لیکن آپ اس کو اس قدر اس انداز میں گنواتے جا رہے ہو کہ جب سال پورا ہو جائے تو زکات ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, بلکہ الٹا خردہ آپ کے سر پہ گرا ہوا ہے. مسلمانوں کا فائدہ بھی آپ کی وجہ سے جو ہونے والا تھا وہ بھی رک گیا, الٹا آپ نقصان میں پڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے
ایسا نہیں کہ آپ بالکل بخالت اختیار کر لیں، آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی اور آپ کپڑے کپڑے پہن کے پھر رہے ہو، نہیں خطیب صاحب بولے کہ پیسہ بچانا ہے، نہیں ایسے لطف قسم کے مشورے میں نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے آپ اچھا کھاؤ گے، اچھا پہنو گے تو یہ اس کے شکر کا ایک انداز ہے۔ حالت ڈال لے کے فقیروں کی زندگی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے شان انداز میں زندہ رہیں، لیکن اس بات پر توجہ آپ کی برابر ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو دولت ہمیں عطا کی ہے اس کا حساب بھی اللہ ہم سے طلب کرنے والا ہے۔ کہاں سے آیا صرف یہ نہیں پوچھے گا اللہ، ہم نے کہاں خرچ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی ہم سے دریافت فرمانے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کے دور میں سب سے بڑی طاقت دولت بنی ہوئی ہے، اور یہ دولت ہماری اپنی محنتوں کی کمائی ہے۔ اگر ہم بھی نہیں کما سکتے لیکن ہمارا بچہ جا کے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، UK میں رہ کے بڑی محنت مشقت سے دن رات محنت کر کے کما رہا ہے، اور ہم بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے کما رہے ہیں، عالیشان گھر بنا رہے ہیں، ہر چیز باتیں تو کرنی بہت سی ہیں، لیکن عزیزان گرامی آپ حضرات سے یہی عرض کرنا ہے کہ آنے والے حالات بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ یہ کسی بھیڑ چمار کا یا سنار مارواڑی کا بمن کا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کا ملک ہے، بلکہ فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کو توڑنے میں لگی ہوئی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کے جوڑنے میں ہم نے ہمیشہ ایک رول ادا کیا ہے، آج بھی اسی رول کو ہم ادا کریں گے، اور اس قسم کے بیان باتیوں سے گریز کریں گے کہ ہم کو ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اپنے جان کے دشمنوں کا ہم بائیکاٹ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ رسول کے دشمنوں کا زندگی میں ہم کوئی بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ رسول کے دشمنوں کے گھر سے ہم نے بیٹیاں لائی ہیں، اللہ رسول کے دشمنوں کے گھروں میں ہم نے اپنی بیٹیاں کی ہیں، اللہ رسول کے لیے جب ہم کوئی بائیکاٹ کا کام نہیں کر سکے تو پھر اپنے جان مال کے دشمنوں کا بائیکاٹ کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس قسم کی بیوقوفی کی باتیں نہ کرنی ہے، نہ بیوقوفی کی باتوں پر ہم کو توجہ دینی ہے، آلٹرنیٹ تیار کرنا ہے۔ جو پروڈکٹ غیروں کی وجہ سے مارکیٹ میں آیا ہوا ہے اور اس کا 80% فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے، کوشش کریں کہ ایسا پروڈکٹ آپ بھی نکالیں، اس کے ذریعے قوم کے لوگوں کو نوکری بھی ملے گی، آپ کا کاروبار بھی چلے گا، آپ کی معاشی حالت بھی مستحکم ہوگی۔ آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کے بغیر آپ بائیکاٹ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بیوقوف قسم کی باتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ کا جو نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، اگر آپ اس پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد اللہ نے بنایا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں، اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اپنے مال کو خرچ کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا، ارے عزیزان گرامی، حد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بعض لوگ حج و عمرے کو بھی اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں عمرے کو گئے ہم بھی جاتے، انہوں حج کو گئے ہم بھی جاتے۔ اس قسم کی دوڑ سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اور اس کی حکمت ہے دینے میں۔ جس کو زیادہ دیا ہے اس سے حساب بھی زیادہ لینے والا ہے۔ اگر ہم کو آپ کو کم دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کو بڑا سخت حساب نہیں دینا پڑے گا، بلکہ آرام سے جلدی جلدی حساب دے کے آگے بڑھ جانا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حالات بتائے ہمارے کہ ہم دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سجائیں سنواریں۔ عزیزان گرامی، چند اعلانات کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ تعلیمی میدان دنیاوی ہو یا دینی ہو، دونوں میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر بنا دیے اپنے بچے کو، لیکن ہمارے بچے کو نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم، اور وہ جا کے کبھی ہاتھ یہاں مان دے رہا، کبھی ہاتھا نچا دے رہا، کبھی ٹانگا کھول دے رہا، پریشان حال ہے۔ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، ساتھ میں دین کی تعلیم بھی اس کو دیں۔ تعلیمی میدان کا مطلب یہی ہے کہ آدمی دنیا میں بھی عالم رہے، آخرت میں بھی اس علم کا اسے فائدہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی نئی نسلوں کے تعلیم پر توجہ دیں، وہیں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے ادارے جو صرف اور صرف مسلمانوں کے تعاون سے
ہیں اور مسلمانوں کی مدد سے چلتے ہیں، جس کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان عقیدے کی بھی حفاظت ہوا کرتی ہے، ان کے تشخص کی حفاظت ہوا کرتی ہے، انہیں دینی مدارس کی مدد کرنا بھی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ایسے دینی مدارس بہت ہیں، آپ جس کی چاہے آپ مدد کر سکتے ہیں، اس کے معاملات میں آپ اپنے مال کے ذریعے اس کو تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں گزارش کروں گا کہ ہمارے حیدرآباد دکن میں ایک ایسی درسگاہ موجود ہے جس نے دنیا میں اپنا ایک نام بنایا ہے اور یہاں کے پڑھنے والوں نے دنیا میں خوب دین کا کام کیا ہے، وہ جامعہ نظامیہ ہے۔ عزیزان گرامی، جامعہ نظامیہ یقیناً اس کے اپنے اخراجات بھی بہت ہیں، آمدنی بھی ماشاءاللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے تعاون کی ضرورت اس کو رہتی ہے۔ تو رمضان کے موقع پر جہاں ہم کو 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں 70 گنا یعنی 70 روپے خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں ثواب ملتا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے دل بھی نرم ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کچھ ہمارا مال بھی خرچ ہو جائے۔ تو جامعہ نظامیہ آپ کی مدد کا منتظر ہے، تعاون کا منتظر ہے۔ آپ حضرات ضرور کسی طرح بھی اس کی مدد میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور اس ادارے کے ذریعے ہمیشہ جیسا دین کا کام ہوتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس کے ذریعے دین کا کام آگے بڑھاتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے خدمتگاروں کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو حضرات صدقہ زکوٰۃ وغیرہ جامعہ نظامیہ کو دینا چاہتے ہیں ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد احاطہ کے جو صدر ہے قاضی سید جیلانی پاشا صاحب، وہ جامعہ نظامیہ کی طرف سے مسجد احاطہ میں نمائندے کے طور پر ہے، آپ حضرات ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہر سال مسجد احاطہ میں مرکزی مجلس قادریہ اور مسجد احاطہ کے اشتراک سے جلسہ یوم الفرقان یعنی جنگ بدر کا جلسہ ہر سال 17 رمضان کو منعقد ہوتا ہے۔ گزشتہ سال تو جمعہ کا دن آ گیا تھا، اس کی وجہ سے جلسہ نہیں ہوا تھا، لیکن جمعہ سے پہلے خطاب بھی اس فقیر کا ہوا تھا اور جمعہ کی نماز کے بعد اسماء اصحاب بدر کا ورد ہوا تھا، پھر خاص طور پر دعا کی گئی تھی عالم اسلام کے لیے، بالخصوص کورونا وائرس سے دفاع ہونے کے لیے، اور اس فقیر نے اپیل بھی کی تھی کہ ہر گھر میں اسماء اصحاب بدر کے ورد کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ہمارے صرف ایمانی حفاظت کا نہیں بلکہ جانی اور جسمانی حفاظت کا بھی ایک اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ یہ مقدس لوگوں کے نام کے وسیلے بڑے بابرکت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے کی جانے والی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو ماشاءاللہ ہر جگہ اس کا اہتمام بھی کیا گیا تھا اور مسجد احاطہ میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس بار حالات ذرا بہتر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حالات کو بہتر ہی رکھے۔ تو انشاءاللہ 17 رمضان مبارک یعنی 19 اپریل منگل کے روز بعد نماز ظہر مسجد احاطہ میں جنگ بدر کا جلسہ یوم الفرقان مقرر ہے۔ انشاءاللہ العزیز حیدرآباد کے اور بھی علماء ہیں، وہ بھی خطاب کریں گے اور پھر انشاءاللہ اسماء اصحاب بدر کا ورد ہوگا۔ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں میں ان سے ضرور ادباً درخواست کروں گا کہ وہ اس جلسے میں شریک رہیں، اور خاص طور پر اسماء اصحاب بدر کا جب ورد ہوگا تو اس وقت آپ موجود رہیں، اس کے بعد ہونے والی دعا میں آپ شریک رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور حضرات گرامی انشاءاللہ العزیز مسجد احاطہ میں ہفتے کے روز یعنی ہفتے کی رات سے انشاءاللہ العزیز نماز کیا گیا ہے، روزانہ 2 پارے نماز تہجد میں سنائے جائیں گے، آپ حضرات ضرور شرکت کریں۔ اور اس کے علاوہ اور ایک بات آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے کہ مسجد احاطہ بھی آپ حضرات کی محبتوں اور آپ حضرات کی محنتوں سے اس کے امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اپنے اس محبت کے سلسلے کو قائم رکھیے اور زیادہ سے زیادہ اس مسجد کے معاملات میں اپنے حلال اور صاف ستھری کمائی سے آپ حضرات اس میں شامل رہیں۔ اللہ